السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول خدا پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کون تھیں؟ وہ کون تھیں جن کو خدا نے جبرائیل امین کے ذریعے سلام کہلوایا؟ وہ تھیں حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ آئیے جانتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ مکے میں رہتی تھیں اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ جب مکے کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے تب بھی آپ اور آپ کے خاندان والے دین ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کرتے تھے اور موحد تھے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ آپ بہترین کردار کی مالک تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے مکے کے افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، بالکل ویسے ہی آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ اور پاک دامن کہتے تھے۔ آپ کو ملکۃ العرب یعنی عرب کی شہزادی بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ نہ صرف پاک دامن تھیں بلکہ آپ کا تجارتی قافلہ باقی تمام عرب کے تجارتی قافلوں سے بڑا اور منافع بخش ہوتا۔ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے تجارتی کاروان کے ساتھ مضاربے اور کمیشن کے طور پہ سامان بیچنے گئے اور حضرت خدیجہ نے ان کے ساتھ اپنے غلام میسر کو بھیجا، جس نے واپس آ کر جناب خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریفیں کیں۔ حضرت خدیجہ نے بھی رسول اللہ کی برکات کا مشاہدہ کیا، جس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقد یعنی شادی کا پیغام بھجوایا، اور اس کے بعد رسول اللہ کا عقد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے قرار پایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے سب مال و اسباب کو رسول اللہ کو دے دیا جو اسلام کی تبلیغات میں کام آیا۔ آپ اعلان رسالت سے پہلے بھی رسول اللہ کی مددگار تھیں، اور جب رسول اللہ غار حرا میں عبادت کرنے جاتے تو حضرت خدیجہ ان کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں۔ جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا اور تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کتنے ہی مسلمان غلاموں کو حضرت خدیجہ کے مال نے آزاد کروایا۔ حضرت خدیجہ کو اللہ نے پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی عطا کی، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، یعنی تمام خواتین کی سردار۔ جب حضرت خدیجہ رنجیدہ ہوتی تو حضرت فاطمہ ان کو تسلی دیتی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بی بی خدیجہ کی دل کی ٹھنڈک تھیں اور خوشی کا باعث۔ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو کفار مکہ نے مل کر بنی ہاشم کا فائنینشل اور سوشل بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب نے تمام بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ ختم ہونے تک قیام کیا۔ آپ نے 3 سال شیب ابی طالب کی سختیاں سہیں اور فاقے کیے، یہاں تک کہ کھانا نہ ہونے کی صورت میں درختوں کے پتے تک کھائے، اور ان مشکلات کے باعث بعثت کے 10ویں سال ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کے سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ایک ہی سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہونے سے اسلام اپنے دونوں پشت پناہوں سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے اور ان کو بہت یاد کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ ان کی ہمدم، مونس اور غمگسار تھیں۔